بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 134 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو المندوب سے لے کر لا یندب الا المعرفۃ تک پڑھیں گے۔ المندوب، اب علامہ ابن حاجب مندوب کے بارے میں بحث شروع کر رہے ہیں۔ وقد استعملوا یعنی العرب صیغۃ النداء، کہ استعمال کیا ہے یعنی عرب نے ندا کے صیغے کو، یعنی یا خاصتاً، یعنی یا کو خاص طور پر فی المندوب مندوب میں، لأنه لا يدخل علیہ سواها، کیونکہ ندا کے صیغوں میں سے یا کے علاوہ کوئی اور صیغہ مندوب پر داخل نہیں ہوتا، لکونها اشہر صیغها، ندا کے صیغوں میں سے یا کے مشہور ہونے کی وجہ سے، فکانت اولا، پس اولا بات یہ ہے، بأن یتوسع فیہا، کہ اس میں وسعت دی جائیں، باستعمالها، اس کے استعمال کے ساتھ، فی غیر المنادى، غیر منادى میں بھی۔ والمندوب فی اللغت، مندوب لغت میں کہتے ہیں میت، اس مرنے والے شخص کو، اس میت کو، یبکی علیہ احد، جس پر کوئی ایک رو رہا ہو، ویعد محاسنہ، اور اس کے محاسن کو شمار کر رہا ہو، لیعلم الناس، تاکہ لوگ جان لیں، ان موتہ امر عظیم، کہ اس کی موت جو ہے یہ بڑا حادثہ ہے، لیعذروہ فی البکاء، تاکہ یہ لوگ اس شخص کو معذور سمجھے رونے میں، ویشارکوہ، اور یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، فی التفجع، افسوس کرنے میں۔ وفی الاصطلاح، مندوب اصطلاح میں کہتے ہیں، هو المتفجع علیہ، جس پر افسوس کا اظہار کیا جائے، وجودا او عدما، وجودی اعتبار سے یا عدمی اعتبار سے، بے یا او وا، یا کے ساتھ یا وا کے ساتھ۔ فالمتفجع علیہ عدما، پس متفجع علیہ عدمی جو ہیں وہ ہوتا ہے ما یتفجع علی عدمہ، کہ افسوس کیا جائیں اس کے عدم پر، یعنی اس کے گم ہونے پر، کالمیت الذی، اس میت کی طرح، یبکی علیہ النادب، جس پر ندبہ کرنے والا شخص روتا ہے۔ والمتفجع علیہ وجودا، اور متفجع علیہ وجودی جو ہیں وہ ہوتا ہے ما یتفجع، کہ افسوس کا اظہار کیا جائیں، علی وجود ہی، اس کے وجود پر، عند فقد المتفجع علیہ عدما، متفجع علیہ عدمی کے گم ہونے کے وقت، کل مصیبتیں، جیسا کہ مصیبت جو ہیں، والحسرت، حسرت ہیں، والویل ہیں، اللاحقت، جو لاحق ہوتی ہیں، للنادب، ندبہ کرنے والے شخص کو، لفقد المیت، میت کے گم ہونے کی وجہ سے۔ فالحد شامل، پس تعریف شامل ہیں، لقسم المندوب، لقسم المندوب، مندوب کے دونوں قسموں کو، مثل، جیسا کہ یا زیداہ و یا عمراہ، ومثل یا حسرتاہ و یا مصیبتاہ و یا ویلاہ۔ واختص المندوب بوا، اور مندوب مختص ہیں واو کے ساتھ، ممتازاً بہ عن المنادى، ممتاز ہیں اس کے ذریعے سے منادى سے، لعدم دخولہ علیہ، واو کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے منادى پر، بخلاف یا، بخلاف یا کے، فإنہ مشترک بینہما، کیونکہ یہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہیں۔ وحکمہ، ای حکم المندوب فی الاعراب والبناء حکم المنادى، ای مثل حکمہ، کہ مندوب کا حکم معرب ہونے میں، مبنی ہونے میں، منادى کے حکم کی مثل ہیں۔ تو یہاں پر حکم المنادى پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور علامہ جامی نے بھی یہ بتلایا ہے کہ یہاں پر حکم کے لفظ سے پہلے مثل کا لفظ مضاف جو ہیں وہ محذوف ہے۔ یعنی اذا وقع المندوب علی صورت قسم من اقسام المنادى، کہ جب مندوب واقع ہو ایسی قسم کی صورت پر جو ثابت ہو منادى کے اقسام میں سے، فحکمہ فی الاعراب والبناء، تو معرب ہونے میں اور مبنی ہونے میں اس کا حکم جو ہے، مثل حکم ذالک القسم من المنادى، تو منادى کے اسی قسم کے حکم کی طرح ہیں۔
کما اذا کان مفردا معرفتا یضم، جس طرح کہ منادہ مفرد معرفہ ہوتا ہے تو ضمہ دیا جاتا ہے. واذا کان مضافا او مشابہا بہ، جب منادہ مضاف ہوتا ہے یا شبہ مضاف ہو تو نصب دیا جاتا ہے، ینصب. ولا یلزم من ذلک جواز وقوعہ، اور لازم نہیں آتا اس سے مندوب کے وقوع کا جواز، اعلی صورت جمیع اقسام المنادہ، منادہ کے اقسام کے تمام صورتوں پر، لیرد، تاکہ یہ اعتراض واقع ہو، انہ لا یقع نکرتن، کہ مندوب نکرہ واقع نہیں ہوتا، لانہ لا یندب الا المعرفت، کیونکہ ندب جو ہیں وہ معرفہ کی جاتی ہیں، جانی پہچانی شخصیت کی جاتی ہے. المندوب وقد استعملوا یعنی العرب صیغۃ النداء یعنی یا خاصۃ. مصنف نے منادہ کی اقسام بیان کی، چونکہ منادہ کی اقسام میں سے ایک قسم مندوب بھی ہیں، اور لفظ یا جو منادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے مندوب کو بھی بیان کیا ہے. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حروف ندا 5 ہیں، ان میں سے صرف یا حرف ندا استعمال ہوتا ہے، مندوب میں تمام حروف استعمال نہیں ہوتے. لیکن مصنف نے یا کی تخصیص نہیں کی، بلکہ مطلقاً کہا ہے کہ صیغہ ندا، کہ ندا کا صیغہ، کیونکہ المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد الکامل، کہ جب مطلق کو مطلق بولا جائے، کوئی قید ذکر نہ کی جائے، تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے. تو صیغہ ندا کا فرد کامل جو ہیں وہ یا ہیں، لہذا اسی اصول کے پیش نظر یہاں پر یا مراد ہیں کہ مندوب پر صرف یا داخل ہوتا ہے، باقی 4 حروف میں سے کوئی حرف داخل نہیں ہوتا. وقد استعملوا یعنی العرب، کہ عرب نے استعمال کیا ہے صیغۃ النداء، ندا کے صیغے کو، یعنی یا خاصۃ، یا کو خاص طور پر فی المندوب، مندوب میں، لأنہ لا يدخل علیہ سواہا، کیونکہ مندوب پر ندا کے صیغوں میں سے یا کے علاوہ کوئی اور صیغہ داخل نہیں ہوتا، لکونہا اشہر صیغہا فکانت اولا. یہاں سے حروف ندا یا کے توسع کی دلیل دے رہے ہیں کہ چونکہ ندا میں سب سے زیادہ مشہور صیغہ جو ہے وہ یا ہیں، اس لیے اس میں وسعت دی گئی ہے، اس میں توسیع کیا گیا ہے کہ اس کو منادہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غیر منادہ یعنی مندوب میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. لکونہا اشہر صیغہا، ندا کی صیغوں میں سے یا کے مشہور ہونے کی وجہ سے، فکانت اولا، پس اولا باتیں ہیں بأن یتوسع فیہا، کہ اس میں وسعت دی جائے، باستعمالہا، اس کے استعمال کے ساتھ، فی غیر المنادہ، غیر منادہ میں بھی. والمندوب فی اللغت میت یبکی علیہ احد ویعد محاسنہ. یہاں سے مندوب کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں. مندوب کا معنی ہے، یہ اصل میں ہے ندبتن سے مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے رونا، بکا کرنا. مندوب حقیقت میں لغوی معنی کے اعتبار سے میت ہوتا ہے، جس پر رونے والا روتا ہے اور اس کے محاسن کو شمار کرتا ہے، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ جب اس کی خوبیاں سنیں گے تو کہیں گے کہ واقعی مرنے والا بڑی خوبیوں کا مالک تھا، اور یہ شخص جو آہ و بکا کر رہا ہے اس سے معذور سمجھیں گے اور خود بھی رونے میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. والمندوب فی اللغت، مندوب لغت میں کہتے ہیں میتن، اس میت کو، یبکی علیہ احدن، جس پر کوئی ایک رو رہا ہو، ویعد محاسنہ، اور اس کے محاسن اخلاق کو شمار کر رہا ہو، اس کے کارناموں کو شمار کر رہا ہو، لیعلم الناس، تاکہ لوگ جان لیں، ان موتہ امر عظیم، کہ اس کی موت بڑا حادثہ ہے، لیعذروہ فی البکاء، تاکہ وہ اس رونے والے کو معذور سمجھے رونے میں، ویشارکوہ، اور یہ سامعین جو ہیں یہ شریک ہو جائیں اس رونے والے کے ساتھ، پھر تفجع، آہوزاری کرنے میں.
وفی الاصطلاح هو المتفجع علیہ وجودا او عدما بیا او وا۔ متن میں مندوب کا اصطلاحی معنی بیان کیا گیا ہے، اسی لیے شارح نے شرح میں مندوب کا لغوی معنی پہلے بیان کیا اور متن میں هو المتفجع علیہ سے پہلے فعل اصطلاح کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ متن میں ماتن نے مندوب کا جو معنی بیان کیا ہے وہ لغوی معنی نہیں ہے بلکہ اصطلاحی معنی ہے۔ نحویوں کے اصطلاح میں مندوب کہتے ہیں جس پر آہوزاری کی جائے یا اور وا کے ذریعے سے۔ مثلا زید مر گیا تو یا زیدہ کہنا، یا زیدہ کے الفاظ کے ساتھ آہوزاری کرنا، تو یہاں پر زید جو ہیں یہ مندوب ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متفجع علیہ میت نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور شے ہوتی ہے، مثلا کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ کہیں وا مصیبتہ ہو یا ویلتا ہو یا حسرتا ہو، یہ بھی مندوب ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مندوب کبھی عدمی چیز ہوتی ہیں اور کبھی وجودی چیز ہوتی ہیں۔ هو المتفجع علیہ کہ جس پر افسوس کیا جائے، افسوس کا اظہار کیا جائے، وجودا او عدما بیا او وا۔ وجودا او عدما کے الفاظ سے شارح نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مندوب میں جو متفجع علیہ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک متفجع علیہ وجودی، نمبر دو متفجع علیہ عدمی۔ متفجع علیہ وجودی وہ مندوب ہیں جس کے وجود پر آہوزاری کی جاتی ہے کہ یہ کیوں آ گیا، اور متفجع علیہ عدمی وہ مندوب ہیں کہ جس کے معدوم ہونے پر آہوزاری ہوتی ہے کہ یہ کیوں چلا گیا۔ وجودی کی مثال ہے یا مصیبتہ ہو یا ویلتا ہو، اور عدمی کی مثال ہے یا زیدہ اور یا عمرہ۔ مندوب کی تعریف ان دونوں کو شامل ہے، وجودن او عدمن، وجودی طور پر یا عدمی طور پر، بے یا او وا، یا کے ساتھ یا وا کے ساتھ۔ فالمتفجع علیہ عدمن، پس متفجع علیہ عدمی جو ہے وہ ہوتا ہے ما یتفجع کہ افسوس کا اظہار کیا جائے علی عدمہ اس کے گم ہونے پر، کالمیت الذی جیسے کہ وہ میت، یبکی علیہ النادب جس پر ندبہ کرنے والا شخص روتا ہے۔ والمتفجع علیہ وجودن، اور متفجع علیہ وجود جو ہیں وہ ہوتا ہے یتفجع کہ افسوس کا اظہار کیا جائے علی وجود ہی اس کے وجود پر، عند فقد متفجع علیہ عدمن، متفجع علیہ عدمی کے گم ہونے کے وقت، کل مصیبت والحسرت والویل اللاحقت جیسے کہ مصیبت ہیں، حسرت ہیں، ویل ہیں، اللاحقت جو لاحق ہوتی ہیں للنادب ندبہ کرنے والے شخص کو، لفقد المیت میت کے گم ہونے کی وجہ سے۔ فالحد شامل، پس یہ تعریف جو ہے یہ شامل ہے لقسم المندوب مندوب کے دونوں قسموں کو، مثل یا زیدہ و یا عمرہ، یہ متفجع علیہ عدمی کی مثال ہیں، ومثل یا حسرتہ و یا مصیبتہ و یا ویلہ، یہ متفجع علیہ وجودی کی مثالیں ہیں۔ واختص المندوب بوا ممتازا به عن المنادى، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ یا جس طرح ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ مندوب مختص ہیں واو کے ساتھ، تو یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اختصاص بمعنی ممتاز کے ہیں، یعنی واو صرف مندوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح دوسرے حروف ندا صرف ندا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ مندوب کے لیے صرف واو استعمال ہوتا ہے۔ واختص المندوب بوا ممتازا به عن المنادى کہ مندوب مختص ہیں واو کے ساتھ، ممتاز ہیں اس کے ذریعے سے منادہ سے، لعدم دخولہ علیہ وا کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے منادہ پر، یعنی واو داخل نہیں ہوتا منادہ پر، بخلاف یا بخلاف یا کے فإنه مشترک بینہما کیونکہ یا منادہ پر بھی داخل ہوتا ہے مندوب پر بھی داخل ہوتا ہے، دونوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ وحکمہ ای حکم المندوب فی الاعراب والبناء حکم المنادى، اس عبارت میں ماتن نے اعراب کے حوالے سے مندوب کا حکم بیان کیا ہے کہ ماقبل میں منادہ کی معرب اور مبنی کے حوالے سے بنا اور اعراب کی جو صورتیں گزر چکی ہیں، تو جو اعراب جس حالت میں منادہ پر آئے گا
وہی اعراب اس حالت میں مندوب پر آئے گا۔ وحکمہ ای حکم المندوب فی الاعراب والبناء حکم المنادى کہ مندوب کا حکم معرب ہونے میں مبنی ہونے میں منادہ کے حکم کی طرح ہے۔ ای مثل حکمہ، یہاں پر مثل لفظ جو ہیں وہ محذوف ہیں۔ مثل حکم المنادى کہ منادہ کے حکم کی طرح ہیں، یعنی اذا وقع المندوب على صورت قسم من اقسام المنادى۔ اس عبارت میں شارح نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر حکم میں مضاف مثل محذوف ہے، یعنی منادہ کا حکم، یعنی مندوب کا جو حکم ہے یہ منادہ کے عین حکم نہیں ہے بلکہ منادہ کے حکم کی طرح ہے، یعنی جن جن صورت میں منادہ کا جو حکم تھا ویسا ہی حکم مندوب کا ہے۔ یعنی جس طرح منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الضم کہا جاتا تھا، اسی طرح مندوب اگر مفرد معرفہ واقع ہو اس کو بھی مبنی علی الضم قرار دے دیں گے۔ ایسی ہی جس طرح منادہ مضاف یا شبہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، اسی طرح اگر مندوب بھی مضاف یا شبہ مضاف ہو تو یہ بھی منصوب ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن جن صورت میں منادہ مبنی ہوتا ہے مندوب بھی اس صورت میں مبنی ہوتا ہے، اور جن جن صورت میں منادہ معرب ہوتا ہے مندوب بھی ان صورتوں میں معرب ہوتا ہے۔ اذا وقع المندوب على صورت قسم من اقسام المنادى کہ مندوب ایسی قسم پر واقع ہو کہ جو ثابت ہو منادہ کے اقسام میں سے، فحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم ذلك القسم من المنادى تو مندوب کا حکم جو ہے معرب ہونے میں مبنی ہونے میں منادہ کے اسی قسم کے حکم کی طرح ہوگا۔ کما اذا کان مفردا معرفتا یضم جس طرح کہ منادہ جب مفرد معرفہ ہوتا ہے تو ضمہ دیا جاتا ہے تو مندوب کو بھی ضمہ دیا جائے گا۔ واذا کان مضافا او مشابہا بہ جس طرح منادہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو ینصب تو نصب دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر مندوب جو ہے مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو نصب دیا جائے گا۔ ولا يلزم من ذلك جواز وقوعه على صورت جمیع اقسام المنادى اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو اقسام منادہ کے آتے ہیں وہی اقسام مندوب کے آنا ضروری نہیں، بلکہ مندوب کی جو اقسام منادہ کی اقسام کے مطابق ہیں ان کا اعراب منادہ والا اعراب ہوگا، اور جو اقسام منادہ میں آتے ہیں مندوب میں نہیں آتے تو مندوب میں ان کا منادہ والا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ مندوب میں جب وہ اقسام ہی نہیں آئیں گی تو ان کا حکم کیسے آئے گا۔ مثلا نکرہ بعض صورت میں منادہ بن سکتا ہے کیونکہ مندوب معرفہ ہی ہوتا ہے، اس لیے نکرہ مندوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب بھی آدمی کسی پر آہوزاری اور تفجع کرتا ہے تو وہ جانا پہچانا شخص ہوتا ہے، کوئی کسی اجنبی پر آہوزاری نہیں کرتا ہے اور نہیں روتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ماتن کی جو عبارت ہیں وَحُکْمُهُ فِي الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ حُکْمَ الْمُنَادَى اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جتنی اقسام منادہ کی ہیں وہ تمام کی تمام اقسام مندوب کی بھی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مندوب کی جو اقسام مستعمل ہیں ان کا حکم منادہ کے حکم کی طرح ہوتا ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ وُقُوعِهِ اور لازم نہیں آتا مندوب کے وقوع کا جواز اس سے علی صورت جمیع اقسام المنادى منادہ کے اقسام کے تمام صورتوں پر، لیرد تاکہ اعتراض واقع ہو انہ لا یقع نکرۃ کہ مندوب نکرہ واقع نہیں ہوتا، لانہ لا یندب الا المعرفۃ کیونکہ ندبہ نہیں کیا جاتا مگر جانی پہچانی شخصیت کی۔ آج ہم نے پڑھا ہے المندوب سے لے کر لا یندب الا المعرفۃ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔